السلام علیکم بچوں، سبجیکٹ اردو کلاس 8 میں مس رفیقہ جی۔ جابر بن حیان سوالات۔ جابر بن حیان کون تھے؟ جابر بن حیان کوفے کے ایک غریب اتار کے فرزند تھے۔ انہوں نے بہت سے اصول اور قواعد مرتب کیے جو علم کیمیا کے لیے اہم اور ضروری مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے مختلف قسم کے تیزاب اور خاص کر قلمی شورے کے تیزاب کی ایجاد کی۔ انہوں نے چمڑا رنگنے اور بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ انہیں علم کیمیا کا بابا مانا جاتا ہے۔ جابر بن حیان کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ جابر کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ ان کی والدہ نے انہیں دیہات بھیج دیا۔ دیہات میں معمولی تعلیم حاصل کی لیکن یہاں کی آزاد فضا میں ان کی حس تجسس اور عقل کی تیزی پروان چڑھی۔ کچھ سال بعد کوفہ واپس آئے۔ یہاں مزید تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے تجربے کر کے مزید علم حاصل کیا۔ جابر بن حیان کا کیا نام تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے؟ جابر بن حیان کا اصل نام جابر تھا اور باپ کا نام حیان تھا، اس لیے انہیں جابر بن حیان یعنی حیان کا بیٹا جابر پکارتے تھے۔ وہ کیمیا گری میں تجربے کرتے تھے اور انہوں نے اس علم کی بنیادی اصول و قوانین وضع کر کے مرتب کیے۔ بغداد کے خلیفہ ہارون رشید نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا۔ جابر بن حیان نے کون سی چیزیں ایجاد کی؟ جابر بن حیان نے بہت سی چیزیں ایجاد کی۔ اس نے سب سے پہلے ٹھوس چیزوں کو بخارات میں بدلنے کا طریقہ سبلیمیشن دریافت کی۔ آکسیڈیشن کا طریقہ دریافت کیا جس سے لوہے کو فولاد میں بدلا اور زنگ سے بچا جا سکتا ہے۔ اس نے چمڑا رنگنے اور بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ بھی دریافت کیا۔ اس نے عرق کشید کرنے کا آلہ ایجاد کیا جسے ریٹارٹ کہتے ہیں۔ اس نے معدنی تیزاب اور قلمی شورے کا تیزاب ایجاد کیا۔ اس نے سونا پگھلانے والا تیزاب بھی ایجاد کیا۔ جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ جابر کو بغداد آنے کی دعوت خلیفہ ہارون رشید نے دی۔ جب جابر وہاں گیا تو اسے خلیفہ نے انعام و اکرام سے نوازا۔ خلیفہ لیبارٹری کسے کہتے ہیں؟ لیبارٹری اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں مختلف قسم کے تجربے کیے جاتے ہیں جیسے کیمیاوی لیبارٹری، طبی لیبارٹری اور حیوانات و نباتات کی لیبارٹری۔ نائٹرک ایسڈ کو کس دھات کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے؟ نائٹرک ایسڈ کو سونے کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے شیشے کے برتن میں بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن شیشہ سونے کی طرح دھات نہیں ہے۔